بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم دم سبق نمبر 11. آگے ہے باب جواز افتراض الحیوان واستحباب توفیته خیرا مما علیہ. یا سے جو نئے مسائل حضرت مصنف رحم اللہ وہی ذکر کر رہے ہیں. قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بکرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ خریدا. بکر منا اونٹ. استسلاف بے سلم کو بھی کہتے ہیں. استسلاف بے سلم اس کو کہتے ہیں. فقدمت علیہ بالمنصدہ کا پھر صدقی کی اونٹ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. فامر برافی برافی کو حکم دیا کہ الرجل بکرہ کہ ایک الرجل بکرہ تو شخص کو اپنا اونٹ دے دے. فرجع الیہ برافی فقال لم اجد فیہ الا خیارا رباعیہ. یا رسول اللہ اونٹ مل رہا تھا مگر اس کی اونٹ سے وہ کیا تھا اچھا تھا, بہتر اونٹ تھا نا, اور اس کا جو تھا اس سے ذرا کم درجے کا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقال اعطیہ ایاہ ان خیر الناس ان خیار الناس احسنهم قضاء. لوگوں میں اچھے وہ ہوتے ہیں جو قضا جب کسی کو واپس دیتے ہیں تو اچھی طرح سے کیا کرتے ہیں, اچھے سے دیتے ہیں. تو اسی کو کہا کہ واستحباب توفیته پوری طور پر دینا خیر مما علیہ جو دیا تھا اس سے اچھا. اس کو سود نہیں کہتے. سود میں تو کیا ہوتا ہے, خلی عوض خلی ہوتا ہے, زیادتی خلی ہوتی ہے. یہاں پر جو کیا جاتا ہے نا, یہ کس کے لیے کیا جاتا ہے, حسن سلوک کے لیے کیا جاتا ہے, بدلے میں کچھ نہیں ہوتا. بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر ویسے چھوٹے کو کہتے ہیں, انسانوں میں بھی چھوٹا ہو اس کو بکر کہتے ہیں, لڑکے تو اس کو بکرا کہتے ہیں. اونٹوں کو بھی کہتے ہیں اونٹ, ان میں بھی بکر بکرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رباعیہ کسے کہتے ہیں؟ رباعیہ نہیں ہے, رباعیہ الگ ہے. رباعیہ رباع مذکر ہوتا ہے, رباعیہ رباع, اور مؤنث اس کا رباعیہ ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن اخلاق سے کیا کرو, دین ادا کرو. اور یہاں پر افتراض کا لفظ ہے, افتراض بھی ہے, اقتراض صحیح ہے. اقتراض بنا استدانہ, کسی سے قرضے پر کچھ لینا. یہاں پر مسئلہ ہے کہ اقتراض الحیوان جانور کا قرضے سے لینا پھر اس کا دینا, اس کے جواز میں کیا مذہب ہے؟ اس میں 3 مذاہب ہیں. امام شافعی, امام مالک, جمہور العلماء جو سلف خلف کے تھے وہ اس پر جمع ہے کہ قرض حیوان کا دینا کیا ہے, درست ہے. تمام حیوانات کا قرض لینا کیا ہے, درست ہے. دے سکتا ہے. دوسرا مذہب مزنی رحم اللہ, ابن جریر اور داود, وہ کہتے ہیں کہ جاریہ جو کنیز ہوتی ہے اس کا قرض بھی صحیح ہے اور تمام حیوانات کا قرض بھی صحیح ہے. تیسرا مذہب احناف اور کفیین حضرات کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حیوان کا قرض پر لینا صحیح نہیں ہے. آگے کہہ رہے کہ وقال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلم قال اخبرنا عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثل غير انه قال فان خير عباد الله احسنهم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار آگے ہے عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق, ایک شخص کا پیغمبر علیہ السلام پر کوئی حق تھا. فاغلظ له فيه, اس شخص نے سخت کلامی کی.
فہم به اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ارادہ کیا کہ اسے ڈانٹ لے یا کچھ سزا دے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا رہنے دے، ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق بات کر سکتا ہے. فقال لهم اشتروا له سنا، اس کے لیے اونٹ خرید، فاعطوه اياه، دے دینا. فقالوا ان الذي لسنا هو خير من سني، سے بہتر اونٹ تو ہے. قال فاشتروا، اسی لو، اسی کو خرید، فاعطوه اياه، وہ دے دیجیے. فإن من خيركم وخيركم احسنكم قضاء، تم سے بہتر وہ ہے جو کیا کر رہا، حسن اخلاق سے کام لے رہا ہو، اچھے اخلاق کر رہے ہو. تو یہ زیادتی ادائیگی وغیرہ کی صورت میں کیا کر سکتے، دے سکتا ہے. امام مالک سے کہتے زیادتی وغیرہ منع ہے، وہ کہتے کہ شاید سود بن سکتے. ہم کہتے نہیں، یہاں پر احسن قضا کی بات آئی ہے نا، یہ سود وغیرہ کی بات اس میں نہیں ہے. یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لصاحب الحق مقالا، جو شخص حقدار ہو، جس کا حق ہو آپ کے اوپر، وہ آپ کو بات کر سکتے. کیا معنی ہے اس سے؟ معتاد کلام مراد ہے، عام باتیں آپ کو کر سکتے کہ یار قرض دے دو کیونکہ 2 مہینے کی دیا تھا، ٹائم پورا ہوا. اور یہ اغلاظ جو ہے تشدید پر مطالبے پر محمول ہے، التشدد فی المطالبہ، اس میں عیب ویب کی باتیں نہ کرے یا کسی کو گالی یا گلوچ نہ دے کہ گالی بھی کیا کرے دے کسی کو. مراد عام سختی ہے جو مطالبے کے لیے ہو دین میں. آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے ہیں کہ قال اعطوه سنا فوق سن، اس کو اچھا اونٹ دو یا زیادہ عمر والا. دوسرا باب ہے کہ باب بیع الحیوان بالحیوان من جنسه متفاضلا، مثلا ایک جانب سے 2 بکری ہے اور ایک دوسری جانب سے 1 بکری ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بیع الحیوان بالحیوان، حیوان کو حیوان کے بدلے بیچنا، من جنسی، جنس بھی ایک ہو، جیسے بکری بکری، اور متفاضل ہو یعنی زیادہ دے. ایک بکری بڑی ہو اور دوسری چھوٹی ہو، ایک بکری کیا ہو، بوڑھی ہو اور ایک جوان ہو، کسی بھی طرح سے اس میں فرق ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہونا. یہ مسئلہ پر ذکر کر رہے ہیں. قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي زبير عن جابر قال جاء عبد ایک غلام آیا فبايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی الہجرہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی بیعت کی. ولم يشر، آپ کو پتہ نہیں کہ عبد نے کوئی غلام ہے. فجاء سیدہ یریدہ، مولا آ کر مانگنے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بیچ دو، مجھے بیچ دو کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے. فاشتراه بعودین اسودین، پیغمبر نے کیا کرے اسے 2 کالے غلاموں کے بدلے خرید لیا. ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو ام لا، بعد پیغمبر نے کسی سے پہلے بیعت نہیں کرتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ آپ غلام یا آزاد آدمی ہو، کیونکہ بار بار اس طرح سے کرنے سے آدمی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، کس کس کو آزاد کیا جائے اور کس کس کو چھڑوایا جائے. ظاہری ہے کہ وہ 2 مسلمان غلام تھے اور کافر غلام کے بدلے میں مسلمان غلام کا بیچنا جائز نہیں ہے، تو یا پر کس ان کو بیچ دیا. وہ جو آیا تھا، یہ جو آئے تھے تو دونوں مسلمان ہو گئے تھے نا، یا دونوں کافر تھے. آگے اس میں یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام دے دیا اور 1 غلام چھڑوا لیا نا، تو اس میں کیا ہے، بیع عبد بعبدین، کہ 2 غلاموں کا 1 غلام کے بدلے بیچنا، 1 کا 2 کے بدلے بیچنا، قیمت متفق یا مختلف ہو، جب نقد کے ساتھ بیچ لے. اس طرح سے حیوانات کا بھی حکم ہے
کہ مثلا ایک شخص سے ایک اونٹ کو 2 اونٹ کے بدلے میں بیچ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شافعی اور جمہور حضرات کہتے کہ جائز، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جائز نہیں ہے، اس میں برابری ضروری ہے۔ آگے ہے باب الرہن وجوازه فی الحضر کالسفر، رہن گروی رکھنا سفر میں جیسے جائز ہوتا ہے، اس طرح حضر میں رکھنا بے جائز ہوتا ہے۔ حضر و سفر میں ایک طرح سے ہیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے دانے وانے کچھ لیے تھے اناج پہ، اس کے بدلے میں زیرہ رکھوائی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں قال حدثنا يحيى بن يحيى بكر بن شيبة ومحمد بن علاء واللفظ ليحيى قال يحيى قال اخبرنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج و اناج خریدا تھا بنصیحت قرضے کے ساتھ، فاتاه درعا له الرهن، پھر گروی کے طور پر کیا کر دیا، اس کے پاس زیرہ رکھ لی۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ایک یہودی سے دانے وانے خبر اور ندر من حدیث، وہی حدیث ہے۔ آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے کہ طعاما الى اجل، ایک اجل تک۔ آگے کی حدیث اسی طرح سے کہ مصر من حدید، حدید کا لفظ نہیں ہے، بس زیرتی زیرہ ہوتی ہے، اکثر عموماً لوہے کی ہوتی ہیں۔ آگے دوسرا باب دیکھیں، باب السلام، یہ باب سلم، سلم کو بیا استصلاف بھی کہتے، اسلاف بھی کہتے، اسلف یسلف اسلاف۔ رہن کا مسئلہ ہے، رہن کوئی بھی چیز آپ اہل ذمہ کے پاس رکھ سکتے ہیں، جیسے ایک یہودی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خریدا تھا، حضر میں بھی صحیح ہے، سفر میں بھی صحیح ہے۔ تو حضر کی بات یا پرنے سے امام شفیع، مالک، ابو حنیفہ، احمد اور دیگر علماء حضرات استدلال کر رہے ہیں کہ حضر میں بھی صحیح ہے۔ دوسرے علماء کچھ ہے داؤدی ظاہری وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ صرف سفر میں جائز ہے، وہ استدلال کرتے قرآن کریم کی آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ، وہ پر پریحان وغوزہ کا لفظ آیا ہے نا، ریحان مراحانہ ایک بات کے رہن رکھنے کو کہتے ہیں کہ سفر میں اگر کاتب نہ ہو، منشی لکھنے کے لیے معاملہ ہو چکا ہو۔ جمہور حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے کہ دیکھے یا پر جواز کی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا تھا، تو لہذا سفر میں ہو یا حضر میں ہو دونوں طرح درست ہے۔ اور اسی چیز کافروں کے ساتھ معاملے میں رہن کے طور پر رکھنا یا ان سے رکھوانا جائز جو حرام نہ ہو، اصل خواہ وغیرہ نہ رکھ رہے ان دنوں میں جب کیا ہو خطرات ہو، قتل وطل جنگ جاری ہو۔ آگے باب السلام میں سلام کے متعلق حدیث کریمہ ذکر کر رہے ہیں مصنف سے، اب تو دیکھ لے۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر قال أخبرنا وقال يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير بن المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في اختمار السنة والسنتين، پیغمبر اسلام جب مدینی تشریف لائے تو اس وقت لوگ پھلوں میں 1-2 سال تک سلف سلم بیا کرتے تھے۔ فقال من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، کہ اگر کوئی سلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ کیل معلوم ہونا چاہیے، وزن معلوم ہونا چاہیے، مدت معلوم ہونی چاہیے وغیرہ، جگہ معلوم کر لے کہ کہاں پر مبیعات سونپے گا، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں معلوم کر لینا کہ کسی طرح سے غرر اور نزاع نہ ہو۔ آگے کی حدیث دیکھیں اس میں اسی طرح کے الفاظ ہیں نا کہ لا فلا یسلف الا فی کیل معلوم و وزن معلوم، آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے ہے ولم یذکر الا اجل معلوم، پر اجل کا لفظ نہیں ہے۔ آگے کی حدیث وہ بھی اسی طرح سے فذکر فی الا اجل معلوم۔
تو سلم جو ہے نا اس کو سلم بھی کہتے سلف بھی کہتے اسلم اسلفا سلفا یہ سب الفاظ پڑھ سکتے یہ قرض ہوتا ہے بیع العین بالدین کیا معنی کہ عین تو آپ دے دے فی الحال کلوئے پیسے اور شے بعد میں مل جائے یا بیع الدین بالعین کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے نقد ہو کوئی بھی سامان ہو چاہے وہ بارٹر کی بیع ہو یا نقد کی بیع ہو یا سونے چاندی کے بدلے میں کوئی سامان خرید لے اور چیز بعد میں ملے مثلا آپ نے کہا کہ 30,000 لو مجھے 10 بوریاں کیا کرنا 3,000 کی بوری ملتی نا 10 بوریاں میرے لیے گندم لے کر آنا تو گندم کا جب مسمہ آئے گا نا پھر کیا ہوگا اس کے پاس ہوگی تو آپ کو دے دے گا اس طرح کی بیع ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا کہ پہلے سے پیسے دے دے یہ اس میں نہیں آتا جو بیع بدو قبل بدو صلاح وہ پر ہم اس کو نہیں کہتے کہ تم جب کاشت کر لو پھر ہو جائے گا پھر دینا نہیں بس گندم تو نکاسی بھی خریدنی ہو لے کر آنا تو سلم ہو یا قرض دونوں میں کیا ہوتا ہے مال پہ ذمہ ثابت ہوتا ہے ذمے کے طور پر کہ بیع العاجل بالعاجل ہے نا کہ عاجل دے دے فی الحال چیز عاجل منا بعد میں دوسری چیز دے رأس المال پر مجلس میں قبضہ کر لے اور جو مبیع ہے وہ بعد میں مل جائے جو شخص کیا ہوتا ہے مسلم الیہ ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے جو رب المال ہوتا ہے وہ مشتری کو کہتے ہیں رأس المال پیسوں کو سامان کو کہتے ہیں مسلم فی ہے مبیع کو کہتے ہیں اس پر سب مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ بیع جائز ہے کیل معلوم ہونا چاہیے نا گڑبڑ نہ ہو وزن معلوم کر لے اجل معلوم کر لے کہ کتنی مدت کے بعد کس ٹائم تک آپ دینا چاہے یا محدود چیز محدود ہو معنی عدد کے ساتھ ہو جیسے 1 درجن 2 درجن وغیرہ کیا کر لے معلوم کر لے تو یہ چیز جب اس میں معلوم ہونا تو پھر کیا ہوگی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی غرر وغیرہ نہیں ہوگا اگر گز کے ساتھ کوئی چیز نہ پی جاتی تو گز کے ذریعے معلوم کر لے موٹاپا اس کا معلوم کر لے کتنی موٹی کی کتنی پتلی وغیرہ تو یہ کیا ہے جائز ہے اور مذکورہ شرائط کا خیال رکھنا چاہیے جیسے حدیث میں خود اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ مقدار معلوم کرے کیفیت معلوم کرے ہو جب کیفیت معلوم مقدار معلوم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آگے دیکھے باب کے باب تحریم الاحتکار فی الاقوات خوراک کی چیزیں جو خوراک ہوتے اقوات منع خوراک ان میں ذخیرہ اندوزی کرنا کیا ہے منع ہے اجارہ داری اس پر قائم کرنا چیزوں کو روک لینا لوگوں کے لیے مشقت ہو مشکل ہو بھوک افلاس کا وقت ہو تو پھر اسے وقت میں کرنا حرام میں گناہ کبیرہ ہے اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر کیا ہے جائز ہے احتکار کسے کہتے ہیں جمع کرنا محتکر منا خوراک کی چیزیں جمع کرنے والا تجارت کے لیے کہ جب دام بڑھ جائے قیمتیں مہنگی ہو جائے تو شکریہ کیا کرتا ہے بیچتا ہے غلط پیدا لیتا ہے لوگوں کو کیا کرنا چاہتا ہے ضرر میں ڈالنا چاہتا ہے اپنی منفعت کے لیے دوسروں کو کیا کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اس کو کہتے ہیں محتکر حديث قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعد قال كان سيد بن المسيد يحدث أن معمرا قال يصاب رأيت کرتے کہ معمر کی دیجئے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر فهو خاطئ جاد میں احتکار کرے گا وہ گنہگار ہے خاطئ منا حاسن فقیل لسعد سید کو کسی نے کہا فإنك تحتکر آپ تو جمع کرتے ذخیرہ اندوز قال سيدنا معمر الذي كان خرج الحديث كان يحتكر جو ہماری حدیث بیان کرتے تھے وہ خود بھی احتکار کرتے تھے مانا جس وقت لوگوں کے لیے تنگی نہ ہو یہ مطلب یہ نہیں کہ کام کرتے تھے
اسی طرح سے ایک حدیث آگے دیکھیں اس میں کہ لا یحتکر الا خاطئ، گنہگار شخص ہی کرتا ہے۔ آگے ہے باب النہی عن الحلف فی البیع، خرید و فروخت بزنس ٹرانزیکشنز میں قسم کھانے سے ممانعت آئی ہے کہ قسم مت کہا کرے، بس دام بتا دی کوئی خرید رہے ٹھیک ہے، نہیں خرید رہے جائے آگے اور چیک کر لیا۔ قال حدثنا زهير بن حرب قال اخبرنا ابو صفوان الاموي وقال حدثنا ابو طاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كليهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة یا منفقة بھی پڑھ سکتے ہیں کہ منفقة لسلعة، یہ سامان کو تو رواج دیتی ہیں قسم، لیکن ممحقة بھی پڑھ سکتے ہیں ممحقة للبرکہ، منفقة ممحقة للربح، لیکن اس سے ربا نفع منافع برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کے حدیث بھی اسی طرح کے الفاظ ہے، کچھ فرق صرف سند میں اور الفاظ میں نا، بار بار نہیں پڑھیں گے، صرف متن میں اگر کچھ فرق ہو اہم بات ہو تو دیکھیے اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یقول ایاکم وکثرۃ الحلف یا حلف، زیادہ قسمت کیا کرو فی البیع فانہ ینفق ثم ينفق یا یمحق، کہ سامان تو رواج پاس ہے کہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگ آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، گھاک بڑھ جائے گا، کسٹمرز زیادہ ہو جائیں گے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا باب دیکھیں چپٹر نمبر 2 اس صفحے کا کہ باب غرض الخشبۃ فی جدران فی جدار الجار، اگر کوئی شخص کوئی گھر بنا رہے ہے، کچھ چبوترا بنا رہے، چھپر بنا رہے، اس کی شہتیر گڈر ٹیرن وغیرہ اگر کیا کرے اس کی دیوار پر لگائے تو اس سے منع نہ کرے۔ اگر ایک ایسا شخص جس کا ڈر ہو کہ کل میرے حصے پر دعویٰ نہ کر لے، قبضہ نہ کر لے، غصب نہ کر لے تو اسے روک سکتا ہے، لیکن عام طور پر اسے نہ روک لے، یا وقتی طور پر کیا کرتا ہے گاس کے لیے، دالی کے لیے، گاس کا انبار جب بناتا ہوں اس کے لیے اگر ٹیرن لگائے یا شتیر لگائے تو اس کو نہ روک لے، کیونکہ گاس ہمیشہ کے لیے نہ صرف موسمی طور پر رکھتے سردی میں یا گرمی میں۔ کہہ رہے قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريك في الربعة، اگر کوئی کسی کے ساتھ شریک زمین میں او نخل باغ وغیرہ میں فلیس لو یبیع، اس سے کچھ نہ بیچے حتی اذن شریک و ساتھی کو بتا دے، پین رضی اخذ و انکاری ترک، اگر اس کو اچھا لگے تو لے لے، نہ لگے تو کیا کر لے چھوڑ لے۔ اس سے شفے کے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، شفے کے مسائل ہے کہ جو تمہارا شریک و خلیف فی نفس المبیع فی حق المبیع، اور ایک جار ہوتا ہے نا پڑوسی، ان سے پہلے آپ پوچھے اگر کوئی چیز بیچ رہے، جگیر، جائیداد، زمین، باغ، کوئی بھی جگہ ہو، پہلے کیا کر لے اس کو بتا دے، اگر وہ لے لے تو ٹھیک ہے اور نہ چھوڑ دے، حقدار وہی ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی بہت ساری حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ آگے دیکھیں قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن عبد الله بن نمير اسحاق بن ابراهيم واللفظ بن نمير قال اسحاق قال اخبرنا وقال الاخران اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا جرير بن ابي زبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، جو چیز تقسیم نہ ہو چکی، حدود نہ آئی ہو، باؤنڈری لیمٹس نہ بنائی گئی ہو، وہاں اگر کوئی شخص کیا کر لے، کوئی کچھ بیچے تو شریک کو اختیار ہوگا کہ وہ شفیع کے طور پر اس چیز کو لے لے۔ ربعتن زمین یا کچھ بھی ہو، حیث باغ یا کچھ بھی، لا یحل لیبیع حتی اذن شریکا، پہلے ساتھی شریک کو بتا دے جو اس کا پارٹنر ہو، فإن شاء أخذ
انشاء ترک پیزبا والا مزین کو حق بھی اگر بیچ دیا ہو اس کو بتایا نہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اجنبی شخص کیا کر سکتا ہے وہ لوٹا سکتا ہے. آگے ہے وقال حدثنا ابو الطاهر. اس میں بھی اسی طرح حدیث طرف آگے متن حدیث کو دیکھے سند وغیرہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ کتاب زیادہ ہے نا, اگر اسناد بھی پڑھیں گے تو پوری نہیں ہوگی, اس سے کیا کرے متن وغیرہ پر توجہ دے. دیکھیں آگے کہہ رہا الشبهة في كل شرك في ارض او ربع او حائط. شپار چیز میں ہے معنی جو کیا ہو غیر منقولی چیزیں لیسلف یبیع حتى يعرض على شریکه, یعرض على شریک کو بتا دی فیاخذ و یدع فنبا اگر نہ لے لے پر شریک و حق به فاتیزنه اس کو کیا کرے خبر دے. شفی کا لفظ کس سے نکلے شفعت الشیء اذا ضممته, جو کسی چیز کو آپ ملا دے اس کے ساتھ ٹچ کر جس کو کہتے شفا. ربعت کا لفظ یا ربع کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے گھر مسکن مطلق زمین کچھ بھی ہو جا پر لوگ کیا کرے سکونت اختیار کے اس کو ربع کہتے ہیں. ربعت تمرت کے وزن پرے. مسلمان حضرات تمام علماء کرام اس پر جمع کے شفا شریک کے لیے ثابت ہے جب تک زمین تقسیم نہ ہو. علماء اس میں حکمت ہی بیان کرتے ہیں کہ اس سے ضرر دور کیا جاتا ہے شریک سے تاکہ اس کو ضرر نہ, کیونکہ کل اس آدمی آئے گا کہ اس سے تنگ آ جائے گا. پڑوسی بھی کیا کرنا چاہیے اچھے اختیار کرنا چاہیے. جیسے تمہیں یہ کہاوت تو یاد ہوگی نا, یہ بہترین بات ہے کہ اطلب الجار قبل الدار, کہ پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر خریدنا وہاں یا گھر بنانا. ہر کسی کے قریب گھر مت بنو کیونکہ بعض پڑوسی انسان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں, کچھ اور مشکلات بھی کڑی ہو سکتی ہیں. ہاں اگر کوئی چیز کیا ہو تقسیم ہو چکی ہم مقسوم ہو تو اس میں شفیع کی کیا بات ہے. اس میں کچھ اختلاف ہے. شافعی وغیرہ حضرات اور مالکیہ جمہور حضرات جو ہے نا یہ مسئلہ سو کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے شفیع کا کوئی حق نہیں ہے. وہ بہت سارے حدیث کرتے جو عمر سے ایسی منقول ہے, عثمان غنی سے, سعید بن مسیب سے وغیرہ وغیرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے نہیں صرف عام شریک کی نہیں, اگر پڑوسی ہو اس کے لیے بھی ثابت شفا, کیونکہ جار الدار احق بالدار کے بہت سارے الفاظ ہیں. اس طرح سے اور بھی مختلف حدیثیں ہیں, لہذا اس میں تمام لوگ شریک ہیں چاہے وہ پڑوسی ہو یا شریک ہو. آگے کی حدیث دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آگے باب کے باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرها. ظلم حرام واضح ہے, غصب کرنا کسی چیز کو چھین لینا, زبردستی کسی کا حق ہڑپ کرنا, ہضم کرنا سب حرام ہے, چاہے وہ زمین ہو کوئی مال و پیسہ ہو یا انسان کو کیا کرے غلام بنائے رکھ لے. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة في جداره, کوئی کسی کو منع نہ کر لے کہ وہ کیا کر لے کوئی کیل ٹونگ کے یا کچھ شتیر وتیر لگائے. قال ثم يقول ابو هريره سے لوگوں سے کہتے تھے مان لی اراکم من مورزین, تم لوگ کیوں منہ پھیر رہے اس سے, واللیل ارمین نبی بین اکتافکم, یہ تم پر مسلط کر دوں گا. رمی بین الاکتاف کس سے کہتے کسی کو مونڈوں کے بیچ مار دینا کسی چیز سے نا, مراد اس سے کیا کسی پر کسی بات کو مسلط کر دینا, مانا اس پر ضرور ٹھہرانا, کسی منہ نہیں موڑنا. یہ تو تم نے کرنا ہے, تم لوگوں نے, کون کرے گا جب نہیں کرو گے. قال حدثنا, آگے کی حدیث اس طرح ہے بهذا الاسناد نہ ہو. آگے باب سے متعلقہ باب ظلم اگر غصب کی متعلق. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا
أخبرني إسماعيل وهو ابن جعفر عن الله بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد سعيدين سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، کوئی بھی شخص کسی کی زمین پر ایک بالش کے برابر بھی اگر کیا کرے، قبضہ کرے، ایک گز ہو، ایک بالش ہو، 5 انچ ہو، 3 انچ جو بھی ہو، عموماً 3-4 انچ کا تو کچھ نہیں بنتا نا، مراد اتنا کچھ ہے کہ جس سے فائدہ آپ لے لے، یا 1 انچ کی جگہ آپ کی کم پڑ رہی تھی، آپ نے کسی اور کی جگہ میں 1 انچ لگائی، ایک بالش، کیا ہماری دیوار ذرا کم پڑ رہی، اور آپ کچھ دے نہیں رہے، مفت میں اس طرح زبردستی کر رہے ہیں، تو آپ نے گوئے زمین کو ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 اردوین، 7 زمینیں ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی کہ دیکھے ظالم، تم نے زمین سے بڑا پیار کیا تھا، آج لو اسے تمہارا ہار بنائیں گے گلے کا، اٹھا لو اٹھا لو۔ پھر اس کے ساتھ کیا جائے گا، بعض حدیث میں کہ زمین میں دسایا جائے گا 7ویں زمین تک، بعض میں اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، مختلف طرح سے عذاب اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ قال حدثنا حرملة بن يحيى، اس میں بھی حدیث صرف کچھ الفاظ کا پر کیا گیا، دیکھ لے متن میں کہ کہہ رہے کہ عن سعید بن زید بن عمر بن نفل ان اروا ایک خاتون کا نام ہے، خاصمت ہو ببعض دارہ، اس کا کیا تھا معاملہ پیش آ گیا ایک صحابی کے ساتھ، فقال کا دعوها و ایاها، اس کے لیے زمین کیا کر دو، چھوڑ دو، سید صاحب کے ساتھ شاید اس کا معاملہ پیش آتا۔ پھر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، میں نے پیغمبر سے سنا تھا فرما رہے تھے کہ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه، اپنا حق نہ ہو، طوقه في 7 اردوین، اس کو توق ڈالا جائے گا، بیڑیا ڈالی جائے گی یوم القیامہ، اللہم ان کانت کاذبہ، پھر اس نے کہا کہ یہ جھوٹی ہو، خام خامی مجھ سے قبضہ کر رہی ہو، فاعمی بصرها، یا اللہ اس کی آنکھیں اندھی کر دے، بینائی ختم کر دے، وجعل قبرها فی دارها، اس کی قبر اسی جگہ پر بنا دے جس گھر کو یہ مجھ سے زمین کو قبض کر رہی اور کیا کر رہی، چھین رہی۔ قال، یہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کی بد دعا اس کو لگی، فرأیتها عمیاء، بعد میں وہ خاتون کیا ہو گئی، نابینی ہو گئی، بینائی اس کی بالکل ختم ہو گئی، کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، جو کسی جگہ جا رہی تھی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی، تلتمس الجدر، اور کیا کر کے دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر چلتی تھی، اور بار اگر نکلتی نا تو بڑی مشکل سے ادھر ادھر چلتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقول، پھر کہتی تھی، اصابتنی دعوت سعید بن زید کی بد دعا مجھے لگی ہے، فبینما ہی تمشی فی الدار، ایک مرتبہ گھر میں جا رہی تھی، مرت علی بیر فی الدار، گھر میں کنواں بھی بنایا تھا، کنویں پر سے گزر رہی تھی، فوقعت، پھر اس میں گر گئی، فکانت قبرها، وہ کنواں اس کے لیے قبر بن گیا، اسی میں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه ان اروا بنت اويس، اروا صاحب ایک خاتون کی عدت سعید بن زید، اس نے زید پر دعویٰ کہ انہوں نے خزشی من ارزاکی، اس نے میری زمین قبضہ کی ہے، چھینی ہے، خصمت الى مروان بن حکم، مروان بن حکم اس زمانے میں گورنر حکومت عہدے پر تھے، اس کے پاس ہی معاملہ پیش کیا، فقال سعید نے کہا انا كنت اخذ من ارض شيئا بعد الذي، کیا میں سے کچھ لوں گا بعد اس کی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سنی ہے، کیوں لوں؟ تو سید مروان نے پوچھا، قال وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا سنا ہے؟ قال فرمایا میں نے یہ سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوق له 7 اردین، میں کیسا کروں گا؟ فقال مروان نے کہا لا اسالک بینہ بعد هذا، چل اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل نہیں چاہوں گا، نہ کوئی بینہ۔ فقال، کہا کہ اللہم ان کانت کاذب، اگر یہ جھوٹی ہے، فہم میں بس ورا، اس کی آنکھ اندھی کر دے، وقتلها فی ارضها، اپنی ہی گھر میں اسے مار دے۔ قال فما ماتت حتى ذاب بصرها، نہیں مریا تک کہ اس کی بینائی بھی ختم ہوئی، ثم بینہ ہی تمشی فی ارضها، ایک مرتبہ کھیتوں میں گھوم رہی تھی، اذ وقعت فی حفرۃ، ایک گڑھے میں گر گئی، فماتت، اسی میں مر گئی۔
آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے ہیں. آگے قال حدثنا زہیر بن حرب، اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ 7 زمینوں تک اسے توق بنا کر ڈالی جائے گی. آگے کی حدیث میں ہے کہ ابن ابو کثیر روایت کر رہے محمد بن ابراہیم سے ان ابا سلمہ تحدث وکان بین و بین قوم خصومۃ فی ارض. ابو سلمہ نے حدیث اس کو بیان کی تھی، اس کے اور ان کے علاقے کے لوگوں کے بیچ زمین کے معاملے میں ایک نزاع پیش آیا تھا. وانه دخل علی عائشہ صاحبہ کے پاس گئی، فذکر ذلک لها، عائشہ صاحبہ کو سارا قصہ اور معاملہ بتایا کہ اس طرح سے ہمارا معاملہ پیش ہو چکا ہے، ذرا گڑبڑ ہے. فقالت تو کہنے لگی یا بسلمہ اجتنب الارض، زمین سے خوب بچو، دور بچو، اجتناب کرو اگر اپنی نہیں ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید الشبر من الارض، جو شخص کسی پر ایک بالش کے برابر ظلم کر کے زمین کیا کر لے، چھینے، غصب کر لے، توبق من 7 ارضین، 7 زمینوں سے ڈالی جائے گی گلے میں. آئیے حدیث بھی اسی طرح کی بات ہے. آگے ہیں کتاب الفرائض. کتاب الفرائض یا سے مصنف علیہ الرحمہ فرائض کی بات ذکر کر رہے. فرائض فریضتن کی جمع ہے، لفظ فرض سے بنا ہے. فرض کرنے کو کہتے سپوزنگ، کسی چیز کو فرض کرنا، ویسے سمجھ لینا. تقدیر کو کہتے فرض یا فرض مانا مقدر کرنا، کسی چیز کی مقدار بیان کرنا. اس کو بعض اوقات فرائض حصے کو بھی کہتے سہمان، کیونکہ وہ مقدار کے طور پر بنائے گئے ہوتے ہیں، اس لیے حصے کو فرض کے ساتھ فرائض. فارض کسے کہتے ہیں؟ عالم کو کہتے ہیں جو کیا ہو، علم فرائض سے واقف یا فرض کرنا. فریض بھی اس کو کہتے ہیں، بعض اوقات فریض مفروض کے معنی میں ہے. تو میراث کے مسائل یا حسی صحیح اس کو کہتے ہیں الفرائض. علم الفرائض علم المیراث کے معنی میں ہے. کتاب الفرائض یعنی کتاب الموارث، موارث میراث کے مسائل ہے. حدیث دیکھ قال حدثنا يحيى بن يحيى بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم اللفظ له قال يحيى واخبرنا وقال الاخران اخبرنا ابن عيينة النزوري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. کافر مسلمان کی میراث نہیں دیتا اور مسلمان کافر کی میراث نہیں دیتا. شرح سراجیہ میں اور اسی طرح سراجی میں اور جو کہ اس کی شرح وغیرہ ہیں، اس میں آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ موانع ارث 4 چیزیں ہیں. رقیت غلام ہو جانا، قتل کرنا، اسی طرح سے کافر اور مسلمان کی بیچ میراث جاری نہیں ہوتی. جمہور علماء کا صحابہ تابعین کا سب پر اس کے اتفاق ہے. ایک طائفہ اس طرف گئے ہیں مگر وہ کیا ہے، کمزور بات ہے.
یہاں پر کیا ہے معنی ارث کو بتا دیا کہ ایک مسلمان کسی کافر سے میراث نہیں لے کے جاتا، چاہے شوافی ہو وغیرہ، سب کے اسی پر کیا ہے اتفاق ہے۔ ابو حنیفہ وغیرہ حضرات یہی کہتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن حماد وهو النرسي قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال هداية قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے فرمایا الحق الفرائض باہلها کہ فرائض اپنے لوگوں کے ساتھ لگاؤ۔ الحق کا معنی ہے لگا لینا، معنی پہنچانے کے معنی میں ہے نا، کہ پہنچاؤ، تقسیم کر لو انہیں دو۔ فما بقیا اگر کچھ باقی ہو جائے فہو لأولی رجل ذکر تو دیا جائے گا قریبی مذکر رشتہ دار کو۔ ایک تو اصحاب الفرائض ہے نا، اصحاب الفرائض منا حصے والے لوگ، جن کے حصے مقرر حصوں والے، انہی کے متعلق کہ الحقوا الفرائض باہلها، یعنی دو اعطو الفرائض صاحب الفرائض، دے دو حصے والوں کو۔ اگر کچھ بچ گیا تو پھر تو اصحابہ کو دیا جائے گا نا، جو کیا ہو مذکر وارث ہو، اصحابہ ہو جس کا حصہ نہ ہو۔ اصحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں نا مذکر افراد، جن کے حصے مقرر نہ ہو، جو ذوی الفروض سے فوت ہو جائے، رہ جائے، ان کو کہتے اصحابہ، تو اسی کو دیا جائے گا۔ کہ رجل ذکرن بھی کہا ساتھ، رجل تو اسی بھی رجل ذکرن ویسی تاکید کے لکھا کہ ذکورت کیا ہے، اصوبت کا اصحابہ ہونے کا سبب ہے، اسی لیے تو کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کیا ہے اس سے راجح ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا۔ تو علماء حضرات کا مسلمانوں کے اس پر اجماع ہے کہ فروض کے بعد جو کچھ بچ جائے تو اصحابات کو دیا جائے گا۔ اصحابات میں پھر ترتیب ہے نا، سب سے پہلا اصحابہ کون ہے؟ مثلا آپ سے کچھ فوت ہو جائے، بیٹے کو دیا جائے گا، پھر باپ کو دیا جائے گا، دادا کو دیا جائے گا، بھائی کو دیا جائے گا، پھر چچا، چچا زاد بھائی، اقرب فالاقرب کا معاملہ ہے، جو جتنا قریب ہو اسی کو دیا جائے گا۔ بیٹیاں بیٹیاں بھی اصحابہ بن جاتی جو ان کے ساتھ کیا ہو، بھائی ہو۔ اصحابہ تین قسم پر ہیں، اصحابہ بھی نفسی ہی خود اصحابہ، جیسے بیٹا، نواسا، پوتا، نواسا، بھائی، بھتیجا، چچا، چچا زاد بھائی، دادا، اور تو یہ کیا ہے، اصحابہ بھی نفسی ہی ہیں۔ اور ایک اصحابہ بغیر ہی، کسی اور وجہ سے اصحابہ بن جائے نا، مذکر کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں اصحابہ بغیر ہی۔ اور ایک اصحابہ مع غیر ہی، کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ مل جائے تو کیا کرتی ہے، دوسری لڑکیوں کو اصحابہ مع غیر ہی بناتی ہیں۔ جیسے بہنیں ہونا والدین کی طرف سے، جب وہ کیا کس کے ساتھ مل جائے، بیٹیوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، تو پھر وہ اصحابہ مع غیر ہی بن جاتی ہیں۔ اسی کا ذکر یہاں پر کر رہے دیکھیں۔ قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وہی بات ہے۔ آگے کہہ رہے کہ اقسموا المال، اقسموا بھی پڑھ سکتے، اقسموا، قسما یقسموا بھی پڑھ سکتے ہیں، بین اہل الفرائض، جو اہل الفرائض، اہل الفرائض من اہل الحس واسوے، اہل السہمان، علی کتاب اللہ تعالی، قرآن کریم کے مطابق،
اما ترکت یا ترکت الفرائض قول اول رجل ذکر اصابہ کو دیا جائے گا. آگے کی حدیث بھی اسی طرح سند میں قال حدثنا عمرو بن محمد بن بکیر الناقد. آگے کی حدیث دیکھے یہ سے اب روایت کر رہا ہے کہ سمع جابر بن عبداللہ قال جابر سے اس نے سنا تھا کہ مارستو میں بیمار ہو گیا. فاتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یعودانی. ابو بکر اور پیغمبر سما گئے میرے پوچھنے کے لیے تیمارداری کے لیے ماشیانی پیدل آئے تھے. فغمی علیہ میں بہوش ہو گیا. فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ثم صب علیہ من وضوئه وضو کا پانی مجھ پر ڈالا. فافقت میں ہوش میں آ گیا. قلت یا رسول اللہ کیف اقضی فی مالی میں اپنے مال میں کیا فیصلہ کر لوں کیا کر لوں شاید وفات ہو جاؤں. فلم يرد علیہ شیء کچھ جواب نہیں دیا حتی نزلت آیت المراث میراث والی آیت نازل ہو گئی. یستفتونک یہ آپ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں مستفتی ہے مستفتی. قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم مفتی اعظم جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہیں فتوا دے رہے ہیں. فی الکلالہ کلالہ کے متعلق. کلالہ اس کو کہتے وہ شخص جس کے بچے اصول و فروع نہ ہو نا بچے اور جو کیا ہے دادا باپ اصول و فروع نہ ہو اس کو کہتے کلالہ. تو پھر کیا ہو گیا میراث کے مسائل شروع ہو گئے اور اسی سے پھر آگے معاملہ چلتا گیا. آگے کی حدیث ہے اس میں دیکھے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے اسی طرح بات ہے کہ عادن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی بنی سلمہ بن سلمہ قبیلے میں تھا یمشیانی فوجدانی لا اعقلو انہیں مجھے پایا مجھے ہوش نہیں تھی. فدعا بمین فتوضا ثم رش علی منہ پھر مجھے کچھ پانی چھڑکا. فافقت ہوش میں کہ فقلت کیف اصنع فی مالی یا رسول اللہ مال کا کیا کروں کیونکہ مال جیسے کمانا ہوتا اسی طرح لگانا ہوتا ہے. میراث کیا ہے ایک فرضی حکم ہے اس کو جاری کیے بغیر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتے. فنزلت یسویکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں. یسویکم منا یفتیکم یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر اولاد کو حصے دینے ہونا تو مذکر کو ڈبل حصے ملیں گے. جو اس کی بہنیں ہوگی نا لڑکیاں ان کو سنگل حصہ دیا جائے گا چاہے مال و زمین و جو کچھ بھی ہو سنگل حصہ دیا جائے گا. آگے ہیں قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا النضر بن شمیل وابو عامر العقدی قال وحدثنا محمد بن مسنى قال اخبرنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد. اس طرح کی حدیث ہے. آگے دیکھیں صفحہ نمبر 35 پر قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی ومحمد بن سنہ واللفظ ابن سنہ الفاظ ابن مسنہ سے آئے ہیں. آگے روایت کر رہے آگے دیکھیں سالم بن ابی جاز سے روایت ہے معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطب یوم جمعۃ. ایک دن عمر رضی اللہ جمعے کے دن تقریر فرما رہے تھے. فذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام و ذکر ابو بکر پیغمبر اسلام کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے ابو بکر کا تذکرہ کیا. پھر آگے کہا ثم قال انی لا ادع بعد شیئا اہم عندي من الکلالہ کہ میں اپنے بعد جو کو چھوڑنے والا ہوں ان میں اہم چیز کلالہ ہے. یعنی یہ میں چھوڑ چکا ہوں ما راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء ما رجعت فی الکلالہ کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت پوچھا تھا چیزوں کے متعلق مگر کلالہ کے متعلق زیادہ پوچھا. وما اغلظ لی فی شیء ما اغلظ لی فیہ کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ سمجھایا. اور جب میں پوچھ رہا تھا ظاہر ہے کہ کچھ جڑک وڑک تو پڑتی ہے نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ سخت بھی سنایا. حتی طعن بیصبعی فی صدری ایک دن تو مجھے سینے پر انگلی سے مارا. وقال یا عمر الا تکفیک آیت السیف التي فی آخر سورۃ النساء کہ آیت السیف جو سورہ نساء کے آخر میں کیا آپ کے لیے کافی نہیں سمجھ رہے اس کو. انی ان اعش اگر میں زندہ رہا اقضی فیہا بقضیت یقضی فیہا ما یقضی بہا میں اقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن کہ میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا چاہے جو قرآن پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو بالکل اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس کو آیت سیف کیوں کہتے ہیں کیونکہ سیف میں نازل ہوئی تھی. یا پر آخر میں جو الفاظ ہے کہ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ کہ اگر میں زندہ رہا. علماء کہتے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلام ہے یعنی یہ الفاظ حضرت عمر سے اب کے ہیں.
پیغمبر سے نے جو سکھا نا کہ اللہ تک بھی کہے تو سیف، تو پیغمبر سے عمر سے نے کہا وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ، یہ کیا ہے حضرت عمر سے کیا الفاظ ہے. تو یہاں پر حضرت عمر سے یہ سمجھانا تھا کہ دیکھیں صرف ظاہر پر اتکال تکیہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دوسری جگہ پر فرمایا ہے نا کہ اگر کسی کو مسئلہ پیش آ جائے تو لو ردوہ الی اللہ و الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ اگر کسی جگہ مسئلہ پیش آ جائے پہلے تو کتاب اللہ کے سامنے لے جائے، رسول اگر رسول نہ ہو تو پھر اولی الامر جو علماء ہیں ان کے پاس لے جائے، کیونکہ استنباط کریں گے. تو یہ کیا ہو گیا، یہاں پر کچھ اجتہاد پر بھی زور دیا جاتا ہے نا کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ پر اجتہاد بھی ذرا کر لے. یا پر کلالہ کلا پزایا ہے، اس کے متعلق حضرت عمر سے اپنی تفتیش فرمائی تھی رسول اللہ سے کہ کلالہ کلا پزاخر بنا کس سے ہے. اس میں علماء حضرات نے اشتقاقی اختلاف کیا ہے کہ کس سے مشتق ہے. اکثر علماء کی تو یہ تکلل سے مشتق ہے، تکللا یتکلل من تطرفا، ایک سائڈ پہ ہو جانا. مثلا چچا زاد بھائی جو تھے اس کو کلالا کہہ سکتے کیونکہ وہ نصب کے طور پر تو آپ کا نہیں ہوتا نا، ایک سائڈ پر ہے. بات کی نہیں کلالے کا لفظ یہ احاطے سے نکلا ہے، جسے اکلیل کا لفظ ہے، اکلیل سے نکلا ہے. ایک اکلیل اصل میں کہتے ہیں تاج پترون، اس کے ارد گرد کیا کرتے لوگ جواہر لگاتے نا، موتیا اور مختلف قسم کے ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس سے کلالہ بن گیا. کیونکہ کلالہ جو ہے نا ہر طرف سے محاط کیا جاتا ہے، گھیرا جاتا ہے. بعض وہ کہتے ہیں اس سے نکلے کل شیء، جو کوئی چیز منقطع ہو جائے. کلت الرحم، جب رشتہ دور ہو جائے، کٹ جائے، نسب طویل ہو جائے، اس کو کلالہ کہاں کہ اس کے لوگ موجود نہیں ہوتے جو قریب والے ہوتے ہیں. تو علماء حضرات کہتے کہ بس کلالہ سے وہی شخص مراد ہے کہ لا یکون له ولد ولا والد، یعنی جس کا نہ فرع موجود ہو نہ اصل موجود ہو، پھر وہ مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کلالہ صرف مؤنث کا لفظ نہیں ہے، جیسے آپ کہتے رجل عقیم، امرأۃ عقیم، اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. بعض علماء کہتے کہ کلالہ سے وہ لوگ بھی مراد وہ ورثہ حضرات جن میں بچے شامل نہ ہو، والد شامل نہ ہو، دور دور کے ورثہ ہو. کچھ لوگ کہتے کلالہ سے مالی موروث مراد ہوتا ہے. بس ظاہر وہی ہے جو پر گزرانا کہ جس کے اصول و فروع نہ ہو اس کو بس کلالہ کہتے ہیں. یہی ٹھیک بات ہے، یہی راجح بات، یہی سب سے درست بات ہے. آگے دیکھیں، آگے کی حدیث بھی اسی طرح ہے، نحوہ کے الفاظ آگے ہیں کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. آگے کے الفاظ اس طرح سے کہ نزلت آیت الکلالہ آخر السورۃ انزلت براءہ. آگے وَإِنَّ آخر آیت انزلت آیت الکلالہ، یہ آخری آیت معنی احکام میراث کے اعتبار سے. آگے ہے عن البراء بمثل غیر انه قل آخر سورۃ انزلت کاملہ، کامل طور پر یہ سورت آئی. آگے دیکھیں حدثنی زہیر بن حرب، یہ حدیث دیکھ لے ذرا متن کو، اس میں ہے آگے تحویل بھی بیچ میں آئی ہے کہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المیت علیہ الدین. اگر بعض اوقات کسی شخص کو لوگ لاتے تھے میت کو جنازے کے لیے تو اس پر قرض دین ہوتا تھا. فیسألوا هل ترک لدین من قضائن، تو پوچھتے تھے پیغمبر سے کہ اس پر کوئی دین وین تھا یا اتنا کچھ چھوڑا ہے کہ جس سے دین کی ادائیگی ہو سکے. بین حدیث انه ترک وفان، اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اتنا کچھ چھوڑے کہ جس سے دین ادا کیا، جیسا کہ صلی علیہ جنازہ پڑھتے وَإِلَّا قَالَ کہتے تھے کہ صلی اللہ صاحبکم، آپ لوگ پڑھا کرے بس. وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، جب اللہ نے بہت ساری فتح فرمائی، علاقے فتح ہو گئے، قَالَ كَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں مسلمانوں کے بہت قریب ہوں، یعنی روحانی طور سے. وَمَنْ تُوفِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ،
اگر کسی پر دین پوت رہ چکا ہو، ادا نہ کر چکا، میں ادا کروں گا بیت المال سے. ومن ترک مالا فلیورثہ، اگر کسی نے مال چھوڑا ہو تو بھی بیت المال میں جمع نہیں ہوگا بلکہ ورثاء کو دیا جائے گا. آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے ہیں. تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ نماز جنازہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے. کیا مطلب کہ اگر کچھ لوگ ادا کریں نا تو دوسرے لوگوں کا ذمہ سبق دوش ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب اس میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے. ہاں اگر اسی وقت جنازہ لائے جائے پھر اس سے نہ بھاگے. یا پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اس کا مال ادا کروں گا، یہ کہ اپنی طرف سے ادا کرتے تھے بیت المال سے. بات کہتے کہ پیغمبر علیہ السلام مصالح المؤمنین پر چیزیں خرچ کرتے تھے، بات کہتے نہیں خالص مال خرچ کرتے تھے جو اپنا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا واجب تھا، بات کہتے نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبرعا ایسا کرتے تھے. آگے ہے حدیث کے ابو ہریرہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 36، قول والذی نفس محمد بیدہ ان علی الارض من مؤمن، کہ زمین پر جو بھی کوئی مسلمان ہے دنیا میں، الا وانا اولی الناس بہ، وہ مجھے زیادہ قریب ہوں، اس کی زیادہ قریب ہوں، میں اس کا روحانی والد ہوں، وہ میری اولاد ہے. وانا اولی الناس بہ فایکم ما ترک دینا او ضیاعا، اگر کسی نے کوئی دین چھوڑا یا کوئی اس پر مال تھا یا زیان نقصان کیا تھا، فانا مولا ہوں، میں اس کا کیا ہوں، مولا ہوں. ویکم ترک مالا فإلى العصبة من كان، تو صحابہ کو دیا جائے گا. قال حدثنا محمد بن رافع، آگے روایت ابو ہریرہ روایت کر رہے، فذکر حدیثہ، کچھ حدیث ابو ہریرہ نے ذکر کی، ان میں سے ایک ہے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولی الناس بالمؤمنین فی کتاب اللہ عز وجل فیکم ما ترک دینا وضیعة، وہی باتیں فدعونی مجھے بلاؤ فانا ولیہ، وایکم ما ترک مالا فلیورث بمالی عصبته من کان، مال عصبہ کو دیا جائے گا. آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے کہ من ترک مالا فللورثہ ومن ترک کلن، کوئی بھی بوجھ وغیرہ چھوڑا پہلے نا وہ ہم ادا کریں گے. آگے کی حدیث پر من ترک کلن ولیتہ یا ولید ولیا یلی ولا یلی ولیتہ، اس کا ذمہ میں لے لوں گا، میں کیا کروں گا، اس کا ادا کروں گا.